نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام النور پر بات کریں گے۔ نور، اللہ تعالی نور ہے آسمان و زمین کا، وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا اور مختلف چیزوں کو نور عطا کیا۔ اس نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس نے اپنے احکامات بھیجے اور انہیں نور قرار دیا، اپنی کتاب کو نور کہا، اپنے پیغمبر کو نور کہا، اور پھر ہدایت اور ایمان کو بھی نور قرار دیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے، نیش جس میں ایک چراغ ہے، یعنی مومن کا دل۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی فطری روشنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں۔ اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اس کے آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی نور ہے اور اس نے پوری کائنات کو روشن کیا، اور مومن کے دل کو نور ہدایت بھی اسی نے عطا کیا، اور پھر وہی توفیق دیتا ہے کہ انسان اس نور میں، اس روشنی میں ہدایت کی راہوں پر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے، توفیق ہے، روشنی ہے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی سیدھے رستے پر، اللہ کی پسند کے رستے پر چلتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نور ہے جسے کسی دنیا کے نور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی اور جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو ذر سے عرض کیا کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا۔ انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ سوال پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ ابو ذر نے کہا یہ سوال تو میں آپ سے پوچھ چکا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ نور ہے، میں اس سے کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی نور ہے، اور وہ نور دنیا کے کسی نور کی طرح نہیں کہ انسان کی آنکھ اس کا ادراک کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں یہ بتایا کہ اس کا حجاب بھی نور ہے، یعنی اس کا پردہ بھی نور کا ہے۔ اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعائیں
جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں تمام مخلوق کو جلا ڈالیں، یعنی کوئی اس کی طرف دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا اور نہ اس نور کو برداشت کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کی جو روشنی عام کرنا چاہتا ہے اسے کوئی بھی بجھا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ اپنا نور مکمل کرنے والا ہے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ، اپنی پھونکوں کے ساتھ اس چراغ کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ یعنی جو لوگ اس نور کا انکار کرتے ہیں، اس نور کے ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ہدایت کو نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر طرف نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، روشن نشانیاں جن کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے اور ان سے ہدایت نہیں پاتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگ جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی دیکھ نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے مذموم ارادوں کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، یعنی انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن ہر چیز اتنی روشن ہو جائے گی کہ کوئی بھی چیز کسی سے اوجھل نہ ہوگی، انسان کو ہر حقیقت پوری کی پوری نظر آ رہی ہوگی اور کسی چیز کو بھی وہ چھپا نہ سکے گا، نہ اپنے اعمال کو، نہ اپنے ارادوں کو، نہ نیتوں کو، اور جو کام اس نے دنیا میں چھپ کر کیے وہ بھی بالکل سب عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ دلوں میں چھپا ہوا کفر، شرک، نفاق، وہ سب بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، اور انسان اس وقت پچھتائے گا کہ میرے اعمال نامے کی کتاب کو کیا ہے، کس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ بڑی، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نور کا پیدا کرنے والا ہے اور پوری کائنات کو اسی نے منور کیا ہے، اسی وجہ سے ہم مختلف چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، یعنی مختلف کام مختلف دنوں میں جو کیے تو نور کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ پھر یہ کہ سورج اور چاند کو نور دینے والا بھی وہی ہے۔ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ پھر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح یہ ساری نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نور سے بنایا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا، جس کی وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا یا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ان کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔
پھر اسی طرح ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بھی نور تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اس طرح نمایاں نہیں کیا جس طرح سورج اور چاند کو کیا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ ان کے نوروں کو نہ بجھاتا تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے، یعنی ان کی بھی روشنی اسی طرح ہوتی جیسے ستاروں کی روشنی ہے۔ پھر اسی طرح نور سے مراد صرف ظاہری نور ہی نہیں بلکہ باطنی نور بھی ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، اس نور کو پہچاننے کے لیے آنکھیں دی ہیں جو ظاہر کی چیزوں کے نور کو اور روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو بھی بصیرت کی نگاہیں دی ہیں کہ جو اس سے آگے کے نور کو بھی دیکھ سکتی ہیں، پہچان سکتی ہیں، اور وہ ہے حق کا نور۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحی کو بھی نور کہا ہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس بھیجی۔ قرآن مجید میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں پر روشنی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں ایک اور جگہ پر سراج منیرہ کہا گیا ہے، چمکتا چراغ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نور سے پیدا ہوئے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نور یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ بنا دیا، جیسے قرآن مجید ایک نور ہے، تو نور یعنی جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ کتاب مبین، روشن کتاب، تو کتاب کی روشنی کس طرح ہے، یعنی اس کی جو ہدایت ہے وہ دراصل روشنی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا جن کے دلوں کی نگاہیں کھلی ہوں وہ ان روشنیوں کو پہچان جاتے ہیں، وہ کتاب کو بھی حق مانتے ہیں، وہ پیغمبر کو بھی حق مانتے ہیں، اور جو ان دونوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے ہدایت کا راستہ، اس کو بھی سچ مانتے ہیں، اور اس کو اختیار کرنے میں انہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ایمان کا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک روشنی عطا کر دیتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، اور جب وہ نور نکلتا ہے تو ہی انسان برائی میں رہ سکتا ہے، ورنہ اس نور کے ہوتے ہوئے اس کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ انسان برائی کے قریب نہیں جاتا، اور اگر انسان کسی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو جائے تو وہ نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور ہدایت نازل کیا گیا تھا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ
اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس سے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن مجید, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے جس کی آیات روشن ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات روشن ہیں. تو جن کے دلوں کی نگاہیں کھلی ہیں, بصیرت کی روشنیاں جن کو نصیب ہیں, جن کے باطن میں ایمان کا نور ہے, انہیں اس کتاب کی روشنی کو پانے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور ہدایت کے راستے ان پر آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی نور قرار دیا. فرمایا والصلاۃ نور, نماز نور ہے, یعنی انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے, انسان کو سکینت عطا کرتی, گناہ انسان کے گناہوں کی میل کو چیل کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے, اور اس طرح انسان ایک روشنی اور ایک سکینت کے اندر آ جاتا ہے. پھر اسی طرح کلمہ طیبہ بھی نور ہے. اس سلسلے میں حضرت جابر کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب کو حضرت طلحہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا, کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم پراگندہ حال اور غبار آلود رہنے لگے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزاع کی حالت میں, نزاع کی حالت ہوتی جب کسی کی جان نکل رہی ہو, اگر وہ اس وقت یہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہوگا. مجھے افسوس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا, تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ میں جانتا ہوں. ابو طلحہ نے الحمدللہ کہہ کر پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا, یعنی لا الہ الا اللہ. طلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا, یعنی انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں. یہ بات جب انسان تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص روشنی عطا کرتے ہیں, زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نور ہے جو نور کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, جو رب کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو حق کو پانا چاہتے ہیں, جو سچائی کو دیکھ کر اس کو مان جاتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے, اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. وہ تو اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی نور کی تلاش میں ہوں, نور سے محبت رکھتے ہوں اور اندھیروں سے بھاگنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو روشنیوں کی طرف لاتے ہیں, اپنے اولیاء کو, جس کے بارے میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں, طاغوت ہیں, شیاطین ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, انسان کی خواہشات کے راستے سے.
یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو گویا واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک روشنیوں کا راستہ اور ایک اندھیروں کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ اور ایک کفر کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ، ایک علم کا راستہ اور ایک جہالت کا راستہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جو واقعی حق اور ہدایت اور روشنی چاہتے ہیں انہیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ روشنی دکھا دیتے ہیں اور وہ اس کو پا کر اس میں چلنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ. بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. گویا یہ آیات روشنی کی طرف لانے والی ہیں، آیات مبینات. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے. یعنی جو شخص روشنی کو پالے اور پھر اس کے پیچھے چل پڑے اور اندھیروں کو خیر باد کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں. فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے. یعنی قرآن مجید کی آمد کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر بھٹکنے سے نکال کر کنفیوژن سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا جائے، روشنی کی طرف لایا جائے. اور بلا شبہ تم پر یقیناً بے حد نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی قرآن ویسے بھی اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے یہ قرآن اتارا ہے، اسی نے اس کی تعلیم دی ہے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرے. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے. یعنی قرآن کا مقصد لوگوں کو روشنی عطا کرنا ہے ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ جو صراط مستقیم ہے، جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچتا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح اور کامیابی تک پہنچتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. گویا اس کو روشنی مل گئی جس کو دین سے محبت ہو گئی اور جس کو خیر اور بھلائی کی بات دل کو لگنے لگی. اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے راستوں میں بھی مشکلات میں بھی اپنے بندوں کو روشنیاں عطا کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے
تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا. پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ وہ نور بھی الگ ہو گیا. یہ دو صحابی اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے اولیاء کو کرامات بھی دکھاتا ہے، جس طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ نور ہے کہ جو اپنے خاص بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو مرنے کے بعد بھی نور عطا کرتے ہیں. موت اور موت کے بعد کے مراحل سخت اندھیروں پر مشتمل ہیں. پھر ہر انسان کے پاس بس وہی نور ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا کرے گا، اور یہ نور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں ہی کو دے گا. اس سلسلے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. یعنی موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے. تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، دور دور تک پھیل جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کر نکل جاتا ہے. پھر موت کے بعد قبر، جو کہ ایک اندھیری کوٹڑی ہے جہاں انسان کے پاس صرف اس کے اعمال ہی کا نور ہوگا، وہاں بھی صرف اللہ کی رحمت سے ہی روشنی نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں وہ خوش و خرم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ روشنی نصیب فرمائے. پھر اسی طرح قیامت کے دن ایمان والوں کو خاص نور نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. فرمایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. جس دن تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی. آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو گویا حشر کے میدان میں جب اندھیرا ہوگا تو اہل ایمان مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالی خاص نور عطا فرمائے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر قیامت کے دن بعض بندوں کا سورج کی طرح نور ہوگا، یعنی ان کے پاس بہت بڑا نور ہوگا. اس سلسلے میں ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں.
تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا، یعنی انہوں نے اللہ کی خاطر دور دراز علاقوں تک ہجرت کی ہوگی اور اللہ کے دین کی خاطر سفر کیے ہوں گے. پھر اسی طرح بعض نور کے منبر پر نورانی چہروں والے اور نور کے لباس والے ہوں گے، یعنی یہ اللہ تعالی کی خاص عنایت ہوگی کچھ لوگوں پر. قیامت کے دن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن کے چہرے بھی چمکدار ہوں گے اور جن کے لباس بھی نور والے ہوں گے. روشنی پر روشنی، روشنیاں ہی روشنیاں، رنگ ہی رنگ. اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے جھک کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہید، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں ان کا بلند مرتبہ اور مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ ان لوگوں کے اوصاف ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون خوش قسمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کر خوش ہو گئے. فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ نسب نامہ لوگوں میں معروف ہوگا اور نہ قبیلہ، یعنی کوئی بہت ذات حسب نسب والے نہیں، بلکہ اجنبی قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے. ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی. وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور صف بندی کرتے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا اور ان کا لباس نور کا ہوگا. قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے. یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن اس میں جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین کی خاطر اکٹھے ہونے والے، جن کے درمیان آپس میں کوئی نسب یا خاندان کی کوئی رشتہ داریاں نہ ہوں گی. پھر اسی طرح جو شخص باعمل حامل قرآن ہوگا اس کے والدین کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا، اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ وہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اس سے بھی مہنگے. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. تو سوچئے، اگر بچے کو قرآن سکھانے کا والدین کو اتنا بڑا اجر ملے گا، تو اگر وہ خود بھی قرآن کے پڑھنے والے، سیکھنے والے اور عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر کیا ہی کہنے، نور علی نور. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نور ان کے اعمال کے برابر ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا سا کم دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی کو جو نور دیا جائے گا اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا. جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ اچھے عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کا نور بھی زیادہ ہوگا، اور خصوصاً اچھائیاں پھیلانے والے. پھر یہ کہ جنتیوں کے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا. پھر ان کو روشن ٹھکانہ جنت میں عطا کیا جائے گا. پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں نور لے لیتا ہے اور کچھ کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی، اور قبر میں اور حشر میں بھی ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حق کھول کر رکھا گیا، پیغمبر آئے، کتاب آئی، سب حجت تمام کر دی گئی، لیکن
انہوں نے جب اسے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا. اور پھر ایسے لوگ جنہوں نے اندھیروں میں رہنا پسند کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نور نہیں دیا. پھر یہ ہے کہ پل صراط پر منافقین کا نور بجھ جائے گا. قیامت کے دن جب مومنوں کا امتحان ہو جائے گا تو ہر آدمی کو، خواہ وہ منافق کو یا مومن، ایک نور ملے گا. ابتدا میں لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے. جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، یعنی پل صراط پر. جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ان کو پکڑ لیں گے. پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے اور منافق کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیلات ملتی ہیں سورۃ الحدید میں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ منافق چونکہ دنیا میں اس روشنی کے پوری طرح فالوورز نہیں تھے اور حق اور ہدایت کو ریلکٹنٹلی انہوں نے قبول کیا، تو یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اور پھر جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم انتہائی سیاہ ہے، اندھیری کوٹڑی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ نہیں، وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی نور کا متلاشی ہو جائے، کیونکہ اندھیرا اور نور برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اندھیروں کو چھوڑ کر، غفلت کو چھوڑ کر، جہالت کو چھوڑ کر علم حاصل کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نور مانگے اور اس کی طرف لپک جائے. اور پھر جو لوگ ایمان اور تقوی کے حامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نور میں اضافہ فرماتا ہے. جو لوگ وحی کے پیروکار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں روشنی عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی وہ اس روشنی کے ساتھ چلتے ہیں اور آخرت میں بھی روشنی کے ساتھ ہوں گے. پھر اسی طرح جو لوگ اپنے وضو کی پابندی کرتے ہیں نمازوں سے پہلے، ان کے وضو کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے. تو اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. پھر 5 نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے روشنی ہوگی. پھر مسجد پیدل چل کر جانے والوں کے لیے روشنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد کی طرف جاتے ہیں چمکدار نور کے ذریعے قیامت کے دن روشنی کرے گا. پھر اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے، حج عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے روشنی کی بشارت دی گئی. قرآن کی تلاوت کرنے سے روشنی بڑھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان پر ذکر خیر کا. پھر اسی طرح انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. صبر خود ایک روشنی ہے، صدقہ نور ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں بوڑھا ہونا یہ بھی قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا. پھر اسی طرح ظلم کرنا اندھیروں کا باعث ہوگا، اس لیے انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے. اور جو جتنا زیادہ نور چاہتا ہے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نور مانگے. اور آخر میں یہ کہ اس نام کے ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلی جو نماز تہجد کی پڑھتے تو اس کی دعا استفتاح میں آغاز میں یہ فرماتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے. پھر اسی طرح مشہور دعائے نور جو ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وأعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم آتنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا.
اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری زبان میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میری آنکھ میں نور پیدا کر دے، میرے اوپر نور پیدا کر دے، میرے نیچے نور پیدا کر دے، میرے دائیں طرف نور پیدا کر دے، میرے بائیں طرف نور پیدا کر دے، میرے نفس میں نور پیدا کر دے اور میرے نور کو بڑا کر دے اور میرے لیے نور ہی نور کر دے اور مجھے نور بنا دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، میرے پٹھوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میرے چمڑے میں نور پیدا کر دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو نور کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔